بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ DGISPR اور DGIS کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کچھ بڑے سوالات اٹھائے گئے اور کچھ ادارے کے حوالے سے اہم انکشافات بھی کیے گئے ہیں۔ معلومات دی گئی اور خبردار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ادارے سے متعلق ریڈ لائن کراس نہ کرے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ DGISI نے میڈیا پر آ کے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس نے بڑے بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ دوسری جانب امریکہ کے سابق وزیر خارجہ کی جانب سے اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے رجیم چینج آپریشن کا اعتراف جرم کیا گیا ہے۔ لانگ مارچ سے قبل ہی تحریک انصاف کے اندر بغاوت کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے۔ شیخ رشید نے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء کا ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، پہلی مرتبہ کانفرنس میں DGISI اور وہ والے DGISI جن کی بھی یہ واضح پالیسی تھی کہ انہوں نے میڈیا پر نہیں آنا اور اپنی کوئی بھی تصویر جاری نہیں کروانی، جب وہ سامنے آ گئے اور اپنی پالیسی کو توڑ کر، ان اصولوں کو توڑ کر انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اب ان کا قوم کے سامنے آنا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پریس کانفرنس کرنا ضروری ہے۔ ہنگامی طور پر DGISPR کی یہ پریس کانفرنس آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا اور پورے پاکستان کو بھی کہ ہماری ریڈ لائنز کیا ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ملک میں کچھ بہت بڑا ہونے سے متعلق پیش گوئی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ ایسا ہونے والا ہے، کچھ ایسا خطرناک جو پاکستان کے حالات کو اور بھی کشیدہ کر سکتا ہے۔ ادارے کی جانب سے واضح کہہ دیا گیا ہے کہ خبردار اگر ادارے پر انگلیاں اٹھائیں گئی یا پھر ادارے کے سربراہ پر انگلیاں اٹھائی گئیں، ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، ریڈ لائن کراس کی، تو ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور واضح اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ارشد شریف کا ہم سے رابطہ تھا، ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ ارشد شریف واپس آنا چاہتے تھے اور جو باتیں ناظرین کل رات کو فیصل وافدہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کی، اس سے ہی ملتی جلتی باتیں اور کچھ ایسی چیزیں، سیم سکرپٹ اس کی پریس کانفرنس میں بھی نظر آیا۔ خاص طور پر DGISI کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ غدار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ پھر رات کے اندھیرے میں بند دروازوں کے پیچھے کیوں ملتے ہیں؟ رات کو بند دروازوں کے پیچھے ملتی ہیں اور دن کو کہتے ہیں غدار ہیں، میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ ایک اور دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ مارچ کے مہینے میں اس وقت کے حکمران نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہا کہ آپ کو تا حیات توسیع دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جتنی چاہے ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، لیکن عدم اعتماد کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ تو ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم غیر پولیٹیکل ہیں، ہم سیاست کے اندر کوئی رول پلے نہیں کریں گے اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ لہٰذا ہم نے ناظرین، چونکہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے تو DGISPR کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی آفر کو ٹھکرا دیا گیا اور چاندی انہوں نے کہا کہ یہ چھپ چھپ کر ملتے بھی ہیں اور آفرز بھی دیتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں اور بعد میں غدار بھی کہتے ہیں، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ DGISI نے کہا کہ جب میں نے چارج سنبھالا، اور یہ کہتے ہیں کہ میر جعفر ہیں اور کہتے ہیں کہ میر صادق ہیں، تو پھر رات کے اندھیرے میں بند دروازوں کے پیچھے ملتے کیوں ہیں؟ رات کو بند دروازوں کے پیچھے ملتے ہیں اور دن کو کہتے ہیں غدار ہیں، میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ اور ناظرین، DGISPR نے ایک اور دعویٰ بھی کیا کہ مارچ کے مہینے میں اس وقت کے حکمران نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہا کہ آپ کو تا حیات توسیع دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جتنی چاہے ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، لیکن یہ عدم اعتماد کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ تو ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم غیر پولیٹیکل ہیں، ہم سیاست کے اندر کوئی رول پلے نہیں کریں گے اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم وہ غلطیاں پھر سے نہیں دہرائیں گے۔ لہٰذا ہم نے عمران خان، چونکہ ناظرین اس وقت عمران خان ہی وزیر اعظم تھے، DGISPR کا کہنا ہے کہ عمران خان کی آفر کو ٹھکرا دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ چھپ چھپ کر ملتے بھی ہیں، آفرز بھی دیتے ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں اور بعد میں غدار بھی کہتے ہیں، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ DGISI نے کہا کہ جب میں نے چارج سنبھالا تو میں اس وقت کے حکمران کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے معیشت کا حوالہ دیا اور دیگر مسائل پر بات کی، لیکن اس حکمران نے مجھ سے ڈس ایگری کیا۔ ان کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ حزب اختلاف یعنی کہ اپوزیشن تھا۔ اور ارشد شریف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ناظرین، پریس کانفرنس میں جس جانب انگلیاں اٹھائی گئیں اور جس طرف اشارے دیے گئے ہیں کہ KP کی حکومت نے 27 اگست کو ارشد شریف کو تھریٹ لیٹر دیا کہ آپ کا قتل ہو سکتا ہے، پھر ارشد شریف نے
جب ملک چھوڑا اور کے پی کی حکومت نے معاونت کی۔ وہ پشاور میں حکومتی جگہ پر ٹھہرے تو ان کو دبئی تک پہنچانے میں بھی حکومت کی معاونت حاصل تھی۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ کون لوگ تھے جو ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہے تھے۔ دبئی میں ارشد شریف کے رہنے کا انتظام کس نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ ARY کے CEO سلمان اقبال کو واپس آنا چاہیے اور سلمان اقبال کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اس سارے معاملے کا پتہ چلایا جا سکے۔ پریس کانفرنس سب سے اہم پوائنٹ ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی اپنے گلے میں بدنامی کا توق لے کر نہیں جانا چاہتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بدنامی کا توق لے کر چلا جائے گا اور جس نے 35-40 سال سروس کی ہو اس کو میر جعفر اور میر سعدی کہا جائے، نیوٹرل کہا جائے، کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاک فوج اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کس قدر غمزدہ اور پریشان ہے، لیکن یہ باتیں دوسری جانب بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ کوئی اس طرف نہیں جانا چاہتا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ منت ترلے بھی کرتے ہیں، بیک ڈور رابطے بھی رکھتے ہیں اور پھر الزام بھی لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود ISI کو ارشد کی تحقیقات سے نکالا ہے تاکہ ہم پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ خود ہی اس تمام معاملے میں ملوث ہیں، انہی پر الزامات لگ رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جہاں لوگ مناسب زبان استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور ملاقاتوں کے حوالے سے DGISPR نے کہا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں پر اعتراض بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور لہٰذا کچھ استحکام آ جائے گا ملک کے اندر، لیکن منطقی انجام تک یہ ملاقاتیں نہیں پہنچ سکی۔ لانگ مارچ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کو ضرورت پڑ گئی اور امن و امان کا مسئلہ ہوا تو پھر ہم میدان میں آئیں گے، اور یہ بھی کہا کہ پرامن احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری جانب امریکہ کے سابق وزیر خارجہ جن کا امریکن سیاست میں بڑا نام ہے، وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بھی کافی عرصے تک کام کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے بارہا بطور وزیر خارجہ انہوں نے دورے کیے۔ سابق وزیر خارجہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ ممکنہ طور پر جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کی حمایتی ہے۔ ایک طرف یہ کام ہو گیا ناظرین، دوسری طرف سابق وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ممکنہ طور پر سازش ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ناظرین، تحریک انصاف کے اندر بغاوت کے آثار بھی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس آج DGISPR کی پریس کانفرنس سے معاملات کسی دوسری جانب ہی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے۔ عمران خان اس جنگ میں اس وقت اکیلے ہی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ فیصل وابڈہ جو کہ عمران خان کے نہایت قریبی ساتھی تھے، وہ عمران خان کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ اور ناظرین، سب سے زیادہ سکتہ طاری کرنے والا وہ انکشاف تھا شیخ رشید نے جب یہ کہا کہ میں بیمار ہوں اور لانگ مارچ میں شرکت نہیں کر سکتا، جس کے بعد شیخ رشید پر کافی زیادہ تنقید ہوئی، اور شاید تنقید کا یہ اثر ہوا ان کو کہ اچانک سے شیخ رشید نے سرپرائز دیتے ہوئے کہا کہ وہ لاہور آ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لاہور میں اس کے حوالے سے بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب دیکھنا یہ عمران خان کی لانگ مارچ میں عمران خان کے قریبی ساتھی ناظرین عمران خان کا ساتھ دے پاتے ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ